یا طاعت در معروف کے عہد میں حیل و حجت سے کام لیتا ہے، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ خادمانہ تعلق کو بھی توڑنے والا بن گیا، اور پھر ان برکات سے بھی محروم ہو گیا ہے جو آپ کے ساتھ جڑے رہنے سے ہیں۔ غیر مباین کی مثال ہمارے سامنے ہے، بڑی واضح مثال ہے۔ انہوں نے بے شک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت تو کی، یا بیعت کرنے کا دعویٰ تو کیا، لیکن آپ کے اس پیغام کو نہ سمجھے یا نہ سمجھنے کی کوشش اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے کی کہ خلافت کے نظام کو بھی اسی قدرت کا تسلسل سمجھنا جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے جاری فرمائی ہے۔ بس خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دوسری قدرت کے ساتھ بھی تعلق کے اخوت اور وفا کو قائم کیا۔ لیکن ایک احمدی کے لیے یہی اہدنا الصراط المستقیم کی انتہا نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا، محاسبہ نفس ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ایک تسلسل ہے آگے بڑھتے چلے جانے کا، اور ہر وقت ہدایت کی راہ کی تلاش میں رہتے ہوئے اس کے لیے استقامت کی دعا کرنا ہی ایک مومن کی شان ہے۔ عام انسان جو روحانیت کے اعلیٰ مدارج پر نہیں ہے، اس کی تو ہر وقت شیطان سے لڑائی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ باوجود نیکیاں بجا لانے کے شیطان اس کو ورگلانے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ باوجود حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کے، باوجود خلافت سے وفا کا تعلق جوڑنے کے، باوجود مالی قربانیوں میں حصہ لینے کے، باوجود جماعتی خدمات اور وقار عملوں میں حصہ لینے کے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے مل کر خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ نمازوں میں سست ہیں، اور نماز جو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے، اس میں اگر سستی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دوسری نیکیوں کو بھی چھڑا لیتی ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو بہت سی نیکیاں تو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں اپنے اہل کے ساتھ سلوک میں اچھے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہدایت کے راستے سے بھٹکنے والے لوگ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی بے شک دعا کر رہے ہوں، لیکن تمام حکموں پر عمل کرنے والے نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا۔ بس ہدایت کے راستے تلاش کرنے والے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سامنے رکھ کر، اس عشق و محبت کو سامنے رکھ کر جو ایک مومن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، یہ کوشش کرتا ہے کہ اس پر چلے جس پر اللہ اور اس کا رسول ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیش نظر، ہمارے پیش نظر وہ ٹارگٹ ہو، وہ اسوہ ہو جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا، جس کو آپ سے فیض پانے والے صحابہ نے ہمارے سامنے رکھ کر منم علیہ لوگوں کا نمونہ دکھایا، جس کو اس زمانے میں
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول و فعل سے ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کے راستے دکھائے، جن کے ذریعے سے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر کے اعلیٰ روحانی مدارج کو حاصل کیا۔ میں نے گھریلو زندگی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کو کس طرح ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کر یہ بیان کیا کہ میری بیوی اپنے میکے میں اتنا عرصہ رہ کر آئی ہے اور اب میں نے ارادہ کیا کہ اسے کبھی میکے نہیں جانے دینا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کو سن کر بڑا رنج پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ ہماری مجلس سے چلے جاؤ کہ یہ باتیں ہماری مجلس کو گندہ کر رہی ہیں۔ اور کافی سخت الفاظ آپ نے انہیں فرمائے، پھر انہوں نے معافیاں مانگی۔ ایک دوسرے صحابی جو اپنی بیوی سے زیادہ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً اٹھ کر وہاں سے گئے، بازار گئے، بازار جا کر کچھ چیزیں بیوی کے لیے خریدیں اور گھر لے جا کر اس کے سامنے رکھیں کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اور بڑے پیار سے باتیں کیں۔ بیوی پریشان کہ آج میرے خامد کو کیا ہو گیا ہے، یہ انقلاب کیسا ہوا ہے۔ اسے پوچھا کہ کیا ہو گیا آج تمہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیوی سے بدسلوکی کا بیان ہونے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت تکلیف اور ناراضگی دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ میرا گزشتہ گناہ معاف کرے، جو تم سے میں سلوک کرتا رہا، تم بھی مجھے معاف کرو، اور آئندہ حسن سلوک ہی کروں گا۔ تو یہ تبدیلی ہے جو ہدایت کے راستوں کی طرف لے جاتی ہے، گھریلو زندگی سے شروع ہوتی ہے، معاشرے میں پھیلتی ہے اور پھر دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور اسی کو لے کر آج ایک اہم دین عہد بیعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بند ہے، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے رشتے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہدایت صرف کسی مامور کو مان لینا نہیں ہے یا نظام سے وابستہ ہو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگیوں کو اس تعلیم کے مطابق ڈھالنا اور اس پر قائم ہونا ہدایت کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ دعا ہے۔ یہاں کئی لوگ ہیں آپ میں سے، جن میں سے بعض کا مجھے علم ہے، جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کا علم نہیں ہے۔ باہر وہ بڑے اچھے ہیں، لوگوں کی نظر میں انتہائی شریف اور راہ ہدایت پر قائم ہیں، لیکن اب اپنے گھروں کے معاملات میں صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اپنے اہل سے حسن سلوک کرنا، اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بیان فرما کر کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل سے اچھا ہے، آخر میں اپنی مثال دی کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل سے حسن سلوک کرنے والا ہوں۔
یہ ایک ایسا عمل ہے جو معمولی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کی اہمیت بتانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش فرمائی ہے۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہر کام کو سامنے رکھتے ہوئے مومن کو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نیکیوں کے معیار بڑھتے چلے جائیں، اور جب موت آئے تو وہ خالص فرمانبرداری کی موت ہو۔ بس ایک حقیقی مومن وہ ہے جو امام الزمان کو مان کر پھر اپنی نیکیوں کے معیار کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہے، اپنے ایمان میں ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے، اللہ سے یہ دعا مانگے کہ جس صراط مستقیم پر تو نے مجھے قائم فرما دیا ہے، اس میں ترقی کی طرف میرے قدم بڑھیں۔ ہر وقت اس کوشش میں ہو کہ تقویٰ میں ترقی کرنے والا ہو۔ جو تقویٰ میں ترقی کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتا ہے، اور جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی میں ترقی کرنے کے لیے بھی کوشش اور دعا کرتا ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے بھی کوشش